إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ یہ سورہ انبیاء کی 10ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، جس میں تمہارے حالات زندگی موجود ہیں، جس میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ قرآن کریم میں قیامت تک کیا کچھ ہونے والے ہیں سارے حالات موجود ہیں۔ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے، قرآن کریم میں کہاں ہے وہ دیکھیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکی اور سمندر میں پھیل چکا ہے، زمین اور سمندروں میں خرابی آ چکی ہے، اور یہ سب انسانوں کے کیے ہوئے کے نتیجے میں۔ تو امن و سکون نہ تو اس زمین پر ہے اور نہ سمندر ہی میں۔ سمندر میں کس قسم کا امن و سکون نہیں۔ ظاہری دیکھیں تو یوں کہیے کہ آج کل جو جنگ چل رہی ہے، سمندری راستے بھی غیر مامون ہو چکے ہیں، سمندری جہازوں پر حملہ ہوتا ہے، تجارتی جہازوں پر حملہ ہوتا ہے، چاہے جس کام کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ اور دوسری جو اندرونی چیز آ رہی ہے سائنسدانوں کی جانب سے کہ یہ جو کچرے، بموں کے فلاں کے کچرے جو سمندر میں پھینکے جا رہے ہیں، وہ سمندر کے نیچے کے ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ اور خود یہ دیکھیں کہ زمین پر بارش ہوتی ہے، ندی نالے بہتے ہیں، اس کا پانی تو صاف ہوتا ہے اور جو جا کے سمندر میں گرتا ہے، مگر سارے شہروں کے گندے نالے کہاں جا کر گر رہے ہیں؟ سب جا کر کے ندیوں کے ذریعے سے سمندر میں جا کر گر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی خراب ہو رہا ہے، سمندر کی سطح میں فرق پڑ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے سمندر کا پانی خراب ہو رہا ہے، سمندر کے اوپر دیکھیں تو امن و سکون کے راستے نہیں رہ گئے ہیں،
اور زمین کا معاملہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو نہ سمندر میں سکون ہے اور نہ اس دنیا میں سکون ہے. کیوں؟ بظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کی وجہ سے سکون ختم ہو رہا ہے، ہماری کھانے پینے کی چیزیں سب کھاد اور ایسی چیزوں پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، فضا مسموم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. یہ سب ظاہری تشخیص ہے. باطنی تشخیص دیکھے تو یہ سب ہمارا عمل جیسا ہوگا ویسا ہی نتیجہ مرتب ہوگا. یعنی اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اچھا نتیجہ مرتب ہوگا، ہم برا کام کریں گے تو برا نتیجہ مرتب ہوگا. یا یوں کہیے کہ دنیا میں فساد کا سبب ہماری عملی خرابی ہے. ہم نے ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ناراض ہونے کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ذکر کی گئی ہیں. اسی میں سے کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ. ہم نے آل فرعون کو آزمائشوں میں مبتلا کیا کہ قحط سالی اس پر مسلط کر دی، پھلوں میں کمی کر دی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ ہم جو اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، شاید سوچ کر کہ اپنی بغاوت سے باز آ جائیں، اللہ کے بندوں پر ظلم ختم کریں، اس کے نتیجے میں ایسا اچھا نتیجہ حاصل ہو. مگر ایسا نہیں کیا تو اور مختلف عذاب اس پر مسلط کیے گئے. کہا ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. ارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان مسلط کیا. والجراد، تو خوب بارش برسائے، یہاں تک کہ سیلاب آیا، بستیاں بہہ گئیں، پریشانی ہوئی. والجراد، اور ٹڈی دل بھیجے جس کی وجہ سے یہ ٹڈی دل ان کی کھیتوں کو کھا جاتے. غلہ پیدا ہوتا، ٹڈی دل آتا، سب چاٹ کر چلے جاتے. یہ قحط ساری تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے، بالسنین ونقص من الثمرات، وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے. یہاں غلہ اچھا پیدا ہوا مگر ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیجا اور وہ غلہ ہی چاٹ گیا پورا. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، جوئیں پڑتی ہیں. جوئیں کی دو طرح سے، ایک تو ہمارے بال میں، ہمارے کپڑے میں، اگر کپڑا گندا ہو، بال گندا ہو تو جوئیں پڑتی ہیں. جوئیں کی تفسیر کی گئی کہ خود غلے جو حفاظت سے رکھتے تھے اس میں کیڑے لگ جاتے تھے، اس کیڑوں کو بھی قمل سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ کیڑے کھا جاتے تھے. تو باہر سے ٹڈی دل جو بچا غلہ وہ رکھے کیڑے کھا گئے، وہ سب مٹی کے مانند بھوسا ہو گیا. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. کھانے بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں ضفادع، میڈک کھانے میں آ پڑتا. اب سارا کھانا پکا کھائے تو کیا کھائے، پکا ہوا سب کچھ رکھا گیا ہے، میڈک آ کر کے کھانے میں پڑ جاتے، مشکل کھانا پھینکنا پڑتا. وہ دم، پینے کے لیے جو پانی رکھا جاتا وہ پانی خون میں تبدیل ہو جاتا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے مختلف مصائب سے دوچار کیا، مصیبتیں نازل کی. اس سب سے بھی نہیں مانے، آخر اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے چھوڑا. تو اس مثال کے ذریعے سے بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم خواہ مالی پریشانیاں ہوں یا ذہنی پریشانیاں ہوں، یہ سب ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ جو ہمیں پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، لوگ اس سے نجات پانے کے لیے
چھٹکارا پانے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اور ان کی پریشانیاں بھی مختلف ہیں. یہ جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، نیٹ استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ انسان اس کا شائق ہوتا ہے، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو. انہی میں سے مثلا جو اچھے عہدوں اور منصب پر ہیں وہ کس طریقے سے آسائش اور آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں کے تک کے دیکھنے والے اس کے شوقین ہو جاتے ہیں، ان میں لالچ پیدا ہوتی ہے، کاش ہم بھی اس منصب پر ہوتے تو اسی طریقے سے ٹھاٹتے رہتے، ایسی زندگی ہم گزارتے. اچھے اچھے محلات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے، دیکھنے والا خواہش کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کاش ایسا محل ہوتا. برائیوں کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کہتا ہمارے پاس بھی اس طرح کی عورت ہوتی تو ایسا ہوتا. تو یہ اس کی وجہ سے بھی کافی برائیاں پھیل رہی ہیں، ٹی ویوں اور نیٹ وغیرہ کی وجہ سے، جو اس پر اچھائیاں تو کم، برائیاں بہت زیادہ ڈالی گئی ہیں، اور ایسے انداز میں ڈالی گئی ہیں کہ وہ برائی محسوس ہوتی ہی نہیں، اور اس کی لوگ تمنا کرتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی منصب اور عہدے پر ہے، اس کے ٹھاٹ باٹ کو ذکر کیا جاتا ہے تو جی میں آتا ہے کہ کاش ہم بھی اس منصب پر ہوتے. اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تگ و دو میں لگ جاتا ہے کہ شاید ہمیں یہ منصب مل جائے تو ہم بھی آرام اور سکون کی زندگی گزار سکیں. دیکھو یہ کیسے سکون سے ہے، مگر ہوتا کیا ہے، اسے سکون ملے گا؟ منصب ملتا ہے تو منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پریشانی، اور پھر اس سے زیادہ پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ یہ منصب کب تک کہیں چھین نہ لیا جائے. اب اس کو بچانے کے لیے کیا کرنی چاہیے، اس کو دو میں لگا رہتا ہے. مال و دولت کو دیکھ کر کے، اچھے مکانات فنا دیکھ کر کے خواہش ہوتی کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی مال ہوتا، دولت ہوتی. محنت کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے کماتا ہے تو کیا سکون مل جاتا ہے؟ نہیں. مال کی کوئی انتہا نہیں اور خواہش کی کوئی انتہا نہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کو 2 وادی، 2 بڑا میدان سونا دیا جائے تو لبتغا ثالثاً، وہ تیسرے کی کوشش کرے گا کہ تیسرا بھی ملے. تو یہ لالچ مال کی یا کسی چیز کو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو مال و دولت پا کر اسے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو تیسرے اور چوتھے کے چکر میں پڑا ہوا رہتا ہے، سکون ختم. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اچھا لباس ہو تو سکون، دکھاتے بھائی کیا مزے کی زندگی، ٹھاٹ کی زندگی ہے، ہمارا اچھا لباس ہو، مگر یہ اچھا لباس پہن لیں اور دل ہی میں سکون نہ ہو تو پھر کہاں سے یہ اچھا لباس آپ کو سکون عطا کرے گا؟ تو بہرحال سب کی جڑ ہم میں جو کچھ اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں یا نہیں؟ اگر گزارتے ہیں تب تو واقعتاً ہم کو امن ملے گا، سکون ملے گا، ورنہ یہ سارا سکون ختم کر دیا جائے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. بہت ساری بستیاں ایسی تھیں، بہت بڑی بستیاں ایسی تھیں جو ظلم کرتی تھیں، تو ہم نے ان بستیوں ہی کو ختم کر دیا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو لے کر آئے جو اس سے اچھے تھے. اور اس کی مثال بھی دی کیسے کیسے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے اس بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ وہ بڑے ہی امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کو روزی آ رہی تھی ہر جانب سے، ہر جانب سے روزی ہی روزی، مال ہی مال، سکون ہی سکون. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزہ چکھایا بھوک کا، ساری نعمتوں کو چھین لیا، ساری غذائیں ختم، اب بھوکے مر رہے گے، ان میں خوف و ہراس پیدا کیا، یہ ان کے عمل کے نتیجے میں تھا۔ یہ بھی تو ضرب اللہ مثلا قریۃ، وہ کون سی بستی تھی، اس کا بھی تذکرہ کچھ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ قوم سبا کے پاس ان کے گھرے بڑے آرام جیسے، فی مسکنہم آیہ، ان کے مکانوں میں ایک نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بڑی ہی آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں بڑے بڑے باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کھاؤ، یہ اللہ کی روزی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کیا ہی بہترین سرزمین ہے، ورب غفور، اور اللہ ہے جو تمہیں بخشنے والا ہے، تم سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فأعرضوا فارسلنا علیہم سیل العارم وبدلناہم بجنتیہم جنتین، مگر انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی نعمت پا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اللہ کو ہی بھلا دیا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ، ہم نے کمایا ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ قارون کو اس کے ساتھی نے نصیحت کی کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ اس کے خزانے کا کیا حال تھا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوء بِالْعُصْبَةِ الْقُوَّةِ، اس کے خزانے اتنے بڑے تھے کہ صرف اس کی چابیاں 40 آدمیوں پر اٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ عصبہ اولو القوہ، 40 آدمی مضبوط، ان کے لیے خزانے کی چابی لے کر چلنا مشکل ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا خزانہ۔ اب یہاں والی سے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کے قوم نے کہا کہ خوش مت ہو جاؤ، مال پر اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا ارے کس رب کا تذکرہ کر رہے ہو، کس مالک کی بات کر رہے ہو، یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمایا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ کہے اولم یعلم انہ قد اہلک من قبلہ من القرون الاولی، ارے اس کو پتہ نہیں یہ اتنا رہا ہے مال پا کر کے، اس سے پہلے بھی لوگوں کو مال دیا گیا، وہ اپنے مال پا کر اترائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے چھوڑا۔ یہ کہتا ہے کہ میرا کمایا ہے، تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، تو پھر اس کی نعمت باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور بڑھائیں گے، اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور بڑھائیں گے اپنی نعمتوں کو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو میرا عذاب سخت ہے، اور میرا عذاب آئے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، میرا عذاب آئے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں دنیا کی حالت، ایسے میں ایک مومن کا کام یہ ہے کہ خود اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرے کہ سارے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی کتاب دی
اس کو حکم دیا کہ دوسروں تک پہنچاؤ. کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے اس شخص سے جسے اللہ تعالیٰ کتاب دیتا ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. تم ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ گے. اگر نہیں پہنچاتے تو اللہ کا عذاب ہے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اس کو چھپا کر نہیں رکھو گے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے, ہمیں حکم ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں. اگر نہیں پہنچائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا, بلکہ آ چکا. اور وہ ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں کر آتی ہیں, کس جرم پر کیا مصیبت آتی ہے. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بے حیائی جب کسی قوم میں عام ہوتی ہے اور لوگ علانیتاً بے حیائی کرتے ہیں, برے کام انجام دیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر طاعون مسلط کرتا ہے. طاعون مسلط کرتا ہے. طاعون وبائے عام. اصل طاعون تو کہا جاتا ہے کہ ایک گلٹی ہوتی ہے, پھوڑا ہوتا ہے, جو عام طور سے یا تو گردن میں یا بغل میں یا یہاں پیٹ کے آخری حصے میں عام طور سے, ورنہ اس کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے, عام طور سے یہی ہوتا ہے. وہ ایسا پھوڑا ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ زمانے میں شاید کینسر کہتے ہوں, جو ابتدائی مرحلے میں ہو تو کبھی علاج ہو بھی جاتا ہے, مگر آخری اسٹیج میں ہو تو پھر اس کا علاج نہیں ہوتا. تو بہرحال وبائی شکل اختیار کرتا ہے. ابھی 1920 میں کووڈ-19 جس کو کہا جاتا ہے, شروعات اس کی 19 میں ہوئی ہوگی, مگر یہاں ہندوستان میں جو پہنچا ہے 20 میں پہنچا ہے, مارچ کے مہینے میں یہاں پہنچا ہے. وہ سارے عالم کو لپیٹ میں اس نے لیا. گویا کہ سارا عالم اس وقت اجتماعی برائی میں مبتلا تھا, ایسی برائی جو سارے عالم کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی تطہیر اور صفائی کی, اور صفائی کی. اس میں یہ نہ کہا جائے کہ فلاں اچھے لوگ بھی تو انتقال کر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب عام آتا ہے تو اس میں صالح اور طالح دونوں کو شامل ہوتا ہے, اچھے اور برے دونوں کو لاحق ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس میں ذکر کیا کہ جب برائی عام ہو جاتی ہے, بے حیائی عام ہو جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون میں مبتلا کرتا ہے اور ایسے درد میں مبتلا کرتا ہے جو اس سے پہلے کسی قوم کو اس طرح کا درد نہیں تھا. یعنی پہلے سے اگر وہ بیماری ہو تو لوگ اس کا علاج تلاش کر لیتے ہیں, مگر وہ نئی بیماری پیدا کرتا ہے, نیا درد ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے اور ڈاکٹر کچھ نہیں کر پاتا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی علاج موجود نہیں ہے. تو وَالْأَوْجَاعَ الَّذِي لَمْ تَكُنْ قَبْلَهُمْ, ایسے درد پیدا کرتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں میں اس طرح کا درد نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کہا جب لوگوں میں ماپ تول میں کمی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی مرتب نازل فرماتا ہے. جب ماپ تول میں کمی ہوتی ہے, جس کو قرآن کا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب ان کو لینا ہوتا ہے تو پورا دیکھ کر کے لیتے ہیں, 1 گرام کم ہو گیا, 5 گرام کم ہو گیا, اور جب دینا ہوتا ہے تو 10 گرام 20 گرام ڈنڈی مار دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب وہ دیتے ہیں تو گھاٹ کم کر کے دیتے ہیں. یہ اجتماعی بیماری ہے. تاجروں میں اس وقت بہت زیادہ ناپ تول میں ہو یا کوالٹی کا فرق ہو, یہ وغیرہ بڑی
زیادتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے. وہ شدت المعونت، مہنگائی بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور بادشاہ ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اس کی بات سنتا ہی نہیں. مہنگائی لوگ چلاتے رہیں، اس کا حل نہیں وہ تلاش کرتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوا کرتا ہے. اس کے ساتھ کہا اگر لوگ زکوٰۃ روک لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی قحط سالی مسلط کرتا ہے. زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے. اس کے بعد کہا جب لوگ اللہ کے عہد اور میثاق کو توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدے کو پورا نہ کریں، یعنی قرآن و سنت کی ایمان تو لایا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، مگر اس پر نہ چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے بعض مالوں پر قبضہ کر لیتا ہے. اخذوا بعض اموالہم کا لفظ آیا ہوا ہے. اب اس وقت دیکھیے کہتے ہیں وہی غلطی غیر مسلم سے ہو تو اس کو کچھ نہیں کیا جاتا، وہی مسلمان کرے تو دیش دروہی کہہ کر کے، حالانکہ جو سارے لوگ کر رہے تھے وہی وہ بھی کرتا ہے، مگر بہرحال مسلمان کی ذمہ داری عام لوگوں سے بڑھ کر ہے. اس کی خلاف ورزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ خصوصی سزا دیتا ہے. تو اس میں ہے کہ اخذوا بعض اموالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسے حکمران کو مسلط کرتا ہے جو ان کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ ان کے بعض مالوں پر قبضہ جما لیتا ہے. اور تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں پر، بہت ساری معصیت پر کچھ مخصوص سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے. ان سے بچنے کے لیے یہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے ہیں. لوگ اپنے اپنے طور پر اس سے نجات کی کوشش کرتے ہیں. مادی طور پر بھئی سیلاب آ رہا ہے تو وہ بند ٹوٹ گیا، چلو بند باندھو، بارش کا کوئی انتظام کرو، بور لگاؤ، فلاں کرو، یہ تو ہونا چاہیے. مگر اصل مرجع کہاں ہے؟ اصل مرجع تو ہم نے اللہ کو ناراض کیا. اصل مرجع تو ہم نے اللہ کو ناراض کیا. تو اللہ کو خوش کرنے کا کام کرو، نافرمانی چھوڑو، اللہ کے پناہ میں آؤ، اللہ سے گراؤ، معافی چاہو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ روزی عذاب کو ہٹائے گا، روزی دے گا اور اچھی روزی دے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو شخص بھی اچھا کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ ایمان ہو، کہ کافر کا اچھا کام بھی اس کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکتا، بلکہ کفر اور شرک تو اس کے سارے اچھے کاموں پر بھی پانی پھیر دیتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا ہم نہ بتا دیں کہ کام کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات سے انکار کیا، قیامت کا انکار کیا کہ قیامت کچھ نہیں ہے، جو ہے سب کچھ دنیا ہے. فحبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال سارے برباد کر لیے جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اچھا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. اور یہی اللہ سے اعراض کرتے ہوئے اللہ کی معصیت میں زندگی گزارے، نافرمانی میں زندگی گزارے،
تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. من أعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم کو بھلا دے گا، بس اپنے ہی میں مگن، دنیا کی زندگی سے خوش. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی، اس کا جینا دوبھر کر دیا جائے گا. اور قیامت کا حال تو برا ہی ہوگا کہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے. آسمان سے بھی برکت نازل ہوگی، زمین سے برکت ابھرے گی. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر عام طور سے لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، نتیجے میں اللہ کی نعمت چھین لی جاتی ہے، برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں. تو جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور مختلف مصائب اور مشاکل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اس کا واحد حل اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کرنی ہے، استغفار کرنا ہے. کہ ہم ایسا کریں گے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے ہی کہا تھا کہ تم اللہ سے معافی کرو، معافی طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہارے اولاد سے نوازے گا، مال و دولت سے نوازے گا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو ہم سب کو چاہیے کہ جہاں ہم پر مصیبت آئے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے مادی وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم روحانی وسائل اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اندر جو خرابی آئی ہوئی ہے اللہ کی نافرمانی کی، اس کو دور کریں اور اللہ سے رجوع کریں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری باتیں سنے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کہ جب انسان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس برے کام سے رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. اللہ کی جانب سے ایسے لوگوں کو مغفرت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے، اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اچھائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.